کیا واقعی ایران نے امریکہ کو جھکنے پر مجبور کر دیا یا اس کہانی کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپا ہوا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی امریکہ کو یقین تھا کہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی، ماڈرن ایئر فورس اور دنیا کے سب سے بڑا ملٹری بجٹ اسے بہت جلدی کامیابی دلا دے گا۔ لیکن میدان جنگ میں سب کچھ اس کی برعکس ہوا۔ ایران نے صرف اپنے ملک کی دفاع نہیں کیا بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں موجود امریکن بیسز پر بھی مسلسل پریشر ڈالتا رہا۔ سب سے بڑا چیلنج تھا اسٹریٹ آف ہارمز۔ یہ دنیا کا سب سے اہم سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% آئل کی سپلائی گزرتی ہے۔ جیسے ہی اس راستے کو ایران نے بلاک کر دیا، آئل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ اس کا اثر صرف امریکہ پر نہیں ہوا بلکہ پورے دنیا کی اکنامی پر نظر آنے لگے۔ امریکہ کی یورپین اور گلف ریجن بھی پریشان ہو گئی کہ اگر یہ جنگ مزید بڑھی تو گلوبل ٹریڈ اور انرجی سپلائی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں، جنگ جتنا لمبا ہوتا گیا امریکہ کے ملٹری ایکسپنسز بھی اتنی ہی بڑھتی گئی۔ مڈل ایسٹ میں موجود امریکن ملٹری بیسز ہائی الرٹ پر آ گئے اور ہر وقت نئے حملے کی خطرہ منڈلاتے رہے۔ اسی دوران ایران نے قطر میں موجود امریکن ملٹری فیسلٹیز کو بھی نشانہ بنایا۔ کئی رپورٹس کے مطابق اس حملے کے بعد امریکہ کے ایک ایڈوانس ریڈار اور ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ یہ سسٹم بیلسٹک میزائلز اور ایئر کرافٹ کو بہت دور سے ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور گلف میں امریکہ کے ڈیفنس نیٹ ورک میں بہت اہم حصہ مانا جاتا تھا۔ البتہ یو ایس نے اس بات کو جھوٹا قرار دیا، لیکن ایک بات واضح تھی، ایران نے یہ پیغام ضرور دیا کہ امریکہ کے سب سے محفوظ ملٹری ایسٹس بھی اب محفوظ نہیں ہے۔ دوسری طرف آئل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، گلوبل مارکیٹس نیچے گرنے لگی اور دنیا کی کئی ملک امریکہ اور ایران دونوں پر پریشر ڈال رہے تھے کہ جنگ کو مزید پھیلنے سے روکا جائے۔ امریکہ بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی چند دنوں کی جنگ نہیں بلکہ ایک لمبی اور بہت مہنگی کانفلکٹ بن سکتی ہے۔ اسی لیے بیک ڈور ڈپلومیسی تیز ہوئی، کئی ملکوں نے دونوں طرف سے رابطہ کیا اور آخرکار امریکہ اور ایران ایک ٹیمپریری سیز فائر اور مذاکرات پر راضی ہو گئے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں نے ملٹری آپریشنز روکنے، اسٹریٹ آف ہارمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو معمول پر لانے اور مستقبل میں پرماننٹ ایگریمنٹ کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی وہی ہے، کیا امریکہ واقعی ایران کے سامنے جھک گیا یا پھر اس نے مزید نقصان سے بچنے کے لیے ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کیا؟ اس کا جواب اب آنے والے وقت ہی دے گا، لیکن امریکہ کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ مڈل ایسٹ میں ایران کو نظر انداز کرنا کسی بھی طاقت کے لیے آسان نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں کیا امریکہ واقعی ایران کے پریشر کی وجہ سے مذاکرات پر آئے یا یہ صرف ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن تھی؟ کمنٹ کر کے اپنے رائے ضرور دیں۔